پاکستان میں بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا میں خصوصاً جو ہیں حالات بدستور سنگین ہیں۔ ابھی سیلابی ریلوں اور بارش کے ایک دور سے ہونے والے نقصانات پر جو ہے امدادی کارروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ قدرتی آفت کا دوسرے دور کا آغاز ہو جاتا ہے۔ 26 جون سے لے کر اب تک جو ہے پنجاب میں اور کے پی میں تقریباً 700 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ کراچی میں بھی آج بادل بڑا کہتے ہیں نا گرج چمک کے ساتھ کھل کر برسے اور ساتھ ہی ایک بار پھر حکومت سندھ اور شہری حکومت کی ناقص کارکردگی کا بھی پردہ چاک ہو گیا۔ تمام تر دعووں کے باوجود گٹروں اور نالوں کی صفائی نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے بہت سی شاہراہیں اور گلیاں جو ہیں وہ دریاؤں اور تیلاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ اور کراچی میں کسی بھی طرح سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی معمول سے زیادہ بارش ہوئی ہو، نہ یہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، نہ کوئی سیلابی ریل آیا ہے، لیکن پھر بھی کراچی ہر سال کی طرح جو ہے برسات کے موسم میں تباہ حال ہے۔ خیبر پختونخوا اور کراچی کی کیا صورتحال ہے، پروگرام میں آگے چل کر ہم اس پہ بات کریں گے۔ سیاسی محاذ پر ذرا بات ہو جائے گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب کی، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اب نشانے پر ہیں۔ ذرائع کے مطابق کے پی اور پنجاب کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں بھی اپنا گورنر لانے کے لیے کوشاں ہیں اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ کوشاں ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وفاقی حکومت سے پاکستان پیپلز پارٹی رابطے میں ہے، لیکن دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ جو ہے سندھ میں گورنر کی گدی پر اپنا حق سمجھتی ہے اور فی الوقت اپنی صفوں میں اختلافات کے باوجود جو ہے اس نے اپنا وزن ٹسوری صاحب کے پلڑے میں ڈال دیا ہے۔ لیکن ایم کیو ایم کا وزن کتنا رہ گیا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اس کا ایک اشارہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کو وفاق میں ملنے والی 2 وزارتیں ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ پارٹی کے 2 اہم ترین رہنماؤں خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال صاحب کو جو ہے دی گئی ہیں۔ لیکن جو خود پارٹی کے اپنے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ دونوں جو وزارتیں ہیں، یعنی کہ وزارت تعلیم اور وزارت صحت جو ہیں، وہ شہری کے حوالے سے بالکل بیکار وزارتیں ہیں، اس لیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ تمام اختیارات ان دونوں وزارتوں کے وہ صوبوں کو منتقل ہو گئے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ جی ان کو کوئی بھاری بھرکم جو ہے وزارت نہیں ملی، اور اس بات کا جو احساس ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ کابینہ کے اندر بھی ان دونوں وزارتوں کو ہمیشہ سے ایک لائٹ ویٹ وزارت کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ اب آئیے کامران ٹسوری صاحب کی طرف۔ پارٹی ذرائع کے مطابق ان کی حالیہ تقاریر اور گورنر ہاؤس میں جاری سیاسی اور نیم سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ انہیں مخالفین کے نشانے پر لے کر آ گئی ہیں۔ بھائی کو کہتے ہیں نا کہ واپسی کی باتیں، پرانی ایم کیو ایم کی احیا کی باتوں نے یقیناً ایم کیو ایم کے بعض لوگوں کے دلوں میں تو بڑا جوش و ولولہ لے کر آ گئی ہوں گی، لیکن مخالفین کو ایک انہوں نے ہتھیار بھی فراہم کر دیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، بھائی واپس آ رہے ہیں، تمہارے بھائی جو کراچی ٹھیک کریں گے۔ کیا پرانی ایم کیو ایم واپس چاہیے؟ یہ دیکھ لو کیا چاہیے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ دوسری جانب جو ہے پارٹی کے اندر اور باہر جو ٹسوری صاحب کے مخالفین ہیں ان کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ ان کی جوش خطابت پر تنازع کھڑا کر دیں۔ تو بظاہر جو ہے ٹسوری لے گئے ہیں، وہ انہوں نے بالکل وضاحت بھی کی کہ جی بھائی کی واپسی کا مطلب جو ہے الطاف حسین کی واپسی نہ تھا۔ ویسے ایم کیو ایم کے اندر جو ہے کامران صاحب پہ تنقید ہو رہی ہے کہ وہ گورنر ہاؤس کو جو ہے اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ پارٹی کا محور گورنر ہاؤس ہے یا بہادر آباد کا مرکز؟ کامران ٹسوری صاحب ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں یا مصطفیٰ کمال صاحب؟ پارٹی میں اس معاملے پر کشمکش جاری ہے۔ اس پس منظر میں فاروق ستار کی کامران ٹسوری سے جو قربتیں ہیں وہ کوئی راز کی بات نہیں اور بڑے عرصے سے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں بڑھتی سیاسی سرگرمیوں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراضات کے تناظر میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی ٹسوری صاحب کو فی الوقت جو ہے پارٹی کے اندر اور باہر گو سلو کا مشورہ اور ہدایات ملی ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ جی سندھ گورنر ہاؤس میں تبدیلی کے لیے سیاسی جوڑ توڑ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس پس منظر میں کامران ٹسوری کتنے دن اور وکٹ پہ کھڑے رہیں گے یہ سوال ہے، لیکن ذرائع کا کہنے کہ جی بعض باثر حلقے کامران ٹسوری کو سے بالکل کہتے ہیں نا بھی مایوس نہیں ہوئے۔ ویسے کامران ٹسوری کا گورنر بن جانا از خود جو ہے ایک حسین اتفاق ہے۔ اس عہدے کے لیے ایم کیو ایم کی اصل امیدوار جو تھی وہ نسرین جلیل صاحبہ تھیں، لیکن ان کے نام کو جو ہے سیکورٹی کلیئرنس نہ مل سکی۔ نتیجتاً ٹسوری صاحب کو بعض حلقوں نے میدان میں اتارا اور فی الحال وہ انہیں میدان میں ہی رکھنے کے لیے مصر ہیں۔ تو جناب اب بات ہو جائے کچھ معافی تلافی کی۔ تحریک انصاف اور عمران خان کو ان کے سیاسی مخالف ہی نہیں بلکہ ہمدرد بھی 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگنے کا کہہ رہے ہیں، لیکن کیا یہ مشورہ جو ہے حقیقت پسندانہ ہے؟ کیا اس کے بعد عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے لیے میدان سیاست کھل جائے گا؟ کیا ایسے کسی قدم سے ان کی سیاست آگے جائے گی یا اسے نقصان پہنچے گا؟ جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں عمران خان اور ان کے جو ہارڈ کور پیروکار ہیں وہ کسی بھی قسم کی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایسے میں سیاسی حدت میں کمی اور پارٹی کو جو ہے نا مشکل سے نکالنے کی کیا صورت ہوگی؟
بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب، تحریک انصاف کے سینئر رہنما۔ علی محمد خان صاحب، بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ 9 مئی کے حوالے سے ہم دیکھنے کہ ایک مطالبہ جو ہے پھر سامنے آیا ہے، اور مطلب ایک پہلی مرتبہ نہیں کہ جی صدقے دل سے معافی مانگی جائے 9 مئی کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے اگر میں پوچھوں کہ آپ کی اور آپ کی پارٹی کی کیا سوچ ہے؟ عامر صاحب بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دیکھیں، ہمارے دین میں درگزر کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس پہ معافی مانگنے سے بھی آپ کا قد کم نہیں بلکہ بڑا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ڈیمانڈ کرنا کہ 9 مئی پہ معافی مانگیں تو اس کے بعد پھر بات آگے بڑھے گی، دیکھیں یہ ایک یک طرفہ سی بات ہے جو نامناسب سی لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی جرم ہوا ہے تو کسی کا ذاتی تو نقصان نہیں ہوا، ملک کا نقصان ہوا ہے، اس پہ تو جو کرمنل پروسیکیوشن کسی کے خلاف بنتی ہے وہ کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ اگر کسی نے جرم کیا ہے کوئی کسے کیسے معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے جرم نہیں کیا تو وہ پھر معافی کیوں مانگے؟ دیکھیں، اس کو انا کی جنگ نہیں بنانا چاہیے۔ اگر کسی نے لوٹ مار یا آگ جو جلاؤ گھراؤ ہے یا آگ لگائی ہے یا نقصان کیا ہے، اس کو تو سزا ملنی چاہیے۔ اس کو کیسے کوئی معاف کر سکتا ہے؟ یہ کسی کے اپنا ذاتی گھر تو نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جس نے بھی یہ نقصان کیا ہے اس کی عمران خان صاحب نے بھی مذمت کی تھی، انہوں نے خود یہ بات کی ہے کہ ان کو بالکل انہوں نے مذمت کی ہے، جس نے جناح ہاؤس میں یا کہیں بھی جا کے آگ ماگ لگائی ہے، نقصان کیا ہے۔ لیکن اس پہ پارٹی کا موقف بھی اور خان صاحب کا بڑا کلیئر ہے کہ انہوں نے لوٹ مار کو، جلاؤ گھراؤ کو کسی کا نہیں کہا کہ آپ یہ کریں، لیکن پارٹی کی پالیسی تو نہیں تھی یہ۔ جن لوگوں نے کیا ہے ان کے خلاف آپ ضرور کیس کریں، لیکن ان کو آپ پراپر ٹرائل ضرور دیں، ان کو ہر کسی کو اپنا حق ملے اپنے آپ کو دفاع کرنے کا۔ عمران خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ڈائریکشن کسی کو نہیں تھی، بلکہ وہ خود اس وقت زیر حراست تھے۔ اب آتے ہیں دوسری پوائنٹ آف ویو پہ کہ کیا ملک آگے کیسے بڑھا جائے۔ اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو پھر کسی ایک فریق سے معافی کا مطالبہ پھر وہ مناسب نہیں ہے، پھر سب نے سچ بولنا ہے، اور اس کا راستہ بھی عمران خان صاحب نے خود دیا۔ پچھلے سال 16 فروری کو میری ان سے ملاقات ہوئی الیکشن کے بعد، تو خان صاحب نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی، نیلسن منڈیلا کا جو تھا ساؤتھ افریقہ کا، انہوں نے فتح مکہ ماڈل کی بات کی، عام معافی کی بات کی۔ تو پھر وہ سب کو آگے بڑھنا ہوگا۔ ہر کسی نے یہاں زیادتیاں کی ہیں، ہر کسی سے ایکسیسز ہوئی ہیں، جیسے 24 کا جو الیکشن ہے، 8 فروری کا 2024 کا الیکشن، وہ کس کے حکم پہ جو ہے وہ بالکل ایک طرح سے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، کس کے حکم؟ اس پہ کون معافی مانگے گا؟ تو اگر یہ معافیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو یہ بات دور تک چلی جائے گی۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ سب کھلے دل سے ایک قدم پیچھے ہٹیں اور ملک کو آگے لے جانے کے لیے بیٹھ کے مسائل کا حل نکالیں۔ ہاں نہیں، آپ نے اہم بات یہ کی کہ جی فیصلے جو بھی ہوتے ہیں وہ آئین و قانون کی روح سے ہوتے ہیں، تو ذاتی حیثیت میں تو کوئی کسی کو معاف نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی آپ نے جرم کا ارتکاب کیا تو سزا ملنی چاہیے، اور وہ ظاہر کہ عدالت میں جائے گا اور شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا۔ لیکن اشارہ یہ ہے کہ جو ہم نے دیکھا کچھ کالم نگاروں نے اشارہ دیا، اور جو حکومت کے لوگ قریب ہیں انہوں نے اشارہ دیا کہ معافی سے مصالحت کا راستہ کھل سکتا ہے۔ لیکن پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ مصالحت کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ آپ کے ذہن میں کچھ ہے کہ جی اگر مصالحت ہونی ہے تو کیا کس ایجنڈے کے تحت ہوگی؟ دیکھیں، اگر مصالحت ہونی ہے تو یہ بات میں نے ایک خاص مقصد کے لیے خان صاحب کے سامنے اس وقت رکھی تھی جب میری ملاقات ہوئی، اور بڑے عرصے بعد ہوئی تھی، کیونکہ پہلے میں جیل میں ڈالا گیا، اور جب میں جیل سے نکلا تو ایک ہفتے بعد خان صاحب کی جیل ہو گئی، اور پھر بڑے طویل عرصے بعد جب الیکشن ہوا تو مجھے موقع ملا ان سے ملنے کا، تو بڑا گیپ تھا۔ اور پہلی ہی ملاقات میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی تھی ان کے سامنے کہ آپ نے پچھلے رمضان زمان پارک میں افطاری کے وقت ایک میڈیا پرسن کو، آئی تھنک سوراب برکت صاحب کو، سیاست اور پی کے ہیں شاید میرے خیال میں، ان کو یہ بات کی تھی کہ یس میں فتح مکہ ماڈل پہ بلیو کرتا ہوں۔ فتح مکہ ماڈل کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، وہ بہت بڑی ہستیاں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی بڑی ہستیاں ہیں، لیکن ہم نے ان کے طریقے پہ چلنا ہے، ہم نے ویسٹ کے طریقے پہ نہیں چلنا۔ اکثر یہاں پہ بات کی جاتی ہے نا، کہتے ہیں او آپ مدینہ ریاست کی بات کرتے ہیں فلانا، وہ تو بڑے لوگ تھے، آپ ہم تو ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں عامر ضیاء صاحب، کیا ہم نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے طریقوں پہ چلنا ہے، یا ہم نے جارج واشنگٹن کے یا کسی اور ویسٹرن لیڈر کے اس پہ چلنا ہے؟ ہم نے اپنے آقا کے راستے پہ چلنا ہے۔ تو آقا کا راستہ کیا ہے؟ آقا کا راستہ یہ ہے، آقا علیہ السلام کا، کہ جب
کہ سب بیٹھیں اور وہ قرآن میں ہے کہ وہ امرہم شورا بینہم، کہ جب معاملہ آتا ہے تو شورا کرتے ہیں. لیکن شورا کیسے کریں گے، مصالحت کیسے کریں گے جو سب سے بڑے لیڈر کو آپ نے 2 سال سے جیل میں ڈالا ہوا ہے، لوگوں کو سزائیں دینے. ایک آدمی، ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیں کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، عمر ایوب خان کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن عمر ایوب خان 4تھی 5ویں نسل ہے اس ریاست کی حفاظت میں. اس کے جوان کھڑے ہیں، اس کا دادا کھڑا تھا، اس کا بیٹا کھڑا ہے، اس پہ اپنے دہشت گردی اور ملک سے غداری کے پرچے پتہ نہیں کاٹ دی، اس کو 10 سال کی سزا دلوا دی. کیا یہ مصالحت کا راستہ ہے؟ ایک بچی ہے، مڈل کلاس کی بچی ہے، زرتاج گل وزیر، وہ محنت کر کے آئی ہے، کسی پیراشوٹ پہ نہیں آئی، کسی بڑے باپ کے ہونے کی وجہ سے نہیں آئی. میں، مراد سعید، شہریار خان افریدی، زرتاج گل وزیر، ہم تو مڈل کلاس کے لوگ ہیں. ان لوگوں کو آپ نے جب 10 سال کی سزائیں دے دی ہیں. شبلی فراز پڑھا لکھا شخص، ایک منٹ، پڑھا لکھا شخص شبلی فراز صاحب قلم ہے، صاحب قلم کا بیٹا ہے، اس کو 10 سال کی سزا آپ نے دے دی. یعنی اپوزیشن لیڈر ان سینٹ، اپوزیشن لیڈر ان نیشنل اسمبلی، یو ہیو کنڈیمڈ فار 10 years and now you're talking about مصالحت and معافی and all this. پھر اس کی معافی کون مانگے گا؟ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاسی مسائل ہیں، اس کا حل سیاسی ہے. میں نے آج سپریم کورٹ میں یہ بات کیا عامر صاحب، میں نے آج سپریم کورٹ میں عمران خان کے 9 مئی کے ٹرائل کے جو بیل کیسز ہیں اس کے بار آ کے یہ بات کی ہے کہ یہ کیسز پولیٹیکل ہیں، ان کا حل بھی پولیٹیکل ہے، یہ کیسز واپس لیے جائیں اور اس کے بعد بیٹھ کے بات کی جائے. کیونکہ سوالات ہیں اور وقت کم ہے ہمارے پاس، کہ حکومت سے کوئی مذاکرات کا امکان ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا جب سیاسی میدان تنگ کر دیا آپ لوگوں کے لیے، سزائیں ہو گئیں، مطلب ہے نااہلی ہو گئی، تو اب بھی کوئی مذاکرات کی گنجائش ہے؟ دیکھیں مذاکرات کا آپشن ہمیشہ رہتا ہے، لیکن اس ہو نہیں رہے، میری نالج میں نہیں ہے. حکومت کی طرف سے یہ بات بارہا کی گئی ہے، میں نے اس کو خوشائند کہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک پروویزو، ایک شرط تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے ساتھ ایک آگے کا راستہ کہہ لیں کہ رکھا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر حکومت وقت مذاکرات میں سنجیدہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی سیاسی استحکام کے لیے بیٹھ کے بات کی جائے تو اچھی بات ہے، آپ نے بات کی ہے. ہمیں پھر ایکسیس دیں عمران خان تک. آج بھی ان کے بہنوں کو آپ نے ان سے نہیں ملنے دیا، ہمیں عمران خان صاحب تک ایکسیس دیں، ہم ان کے سامنے حکومتی موقف رکھیں کہ حکومت یہ کہتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب ضرور سیاسی راستہ اپنائیں گے، لیکن اگر آپ عمران خان صاحب تک ہمیں ان کی سیاسی قیادت کو ایکسیس نہیں دیں گے، راستہ نہیں دیں گے، ہمیں ان سے ملنے نہیں دیں گے، تو پھر آپ کی بات جو ہے اس میں پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت پھر مصالحت کی نہیں ہے، نیت پھر سیاسی مذاکرات کی نہیں ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ بالکل واضح ہو رہا ہے نا کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی آپ لوگوں کی، آپ کے لوگوں کو نااہل کیا جا رہا ہے، اس کو مطلب ہے سزائیں دی جا رہی ہیں، وارنٹس ایشو ہو رہے ہیں. اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں تو کوئی سود مند ہے آپ لوگوں کے لیے؟ آپ مطلب ہے کہ یہ آپشن ہے کہ نکل سکتے ہیں پارلیمنٹ سے؟ دیکھیں اگر ہم فارم 47 پہ آئے ہیں اور عوام کی نہیں کسی کی اور کی مرضی سے آئے پھر تو ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن اگر ہم عوام کے ووٹ سے آئے بیٹھے ہیں تو چاہے ایک بھی رہ جائے، عوام کا حقیقی نمائندہ پارلیمنٹ میں رہنا چاہیے، کیونکہ ہم نے کوئی بھی میدان ان کے لیے خالی نہیں چھوڑنا. اس پارلیمنٹ سے فارم 45 کے حقیقی عوامی نمائندے کیوں باہر جائیں؟ فارم 47 والے کیوں باہر نہ جائیں؟ جن کو عوام نے ووٹ نہیں دیا، ان کو مقبولیت نہیں تھی، ان کو کسی اور کی قبولیت تھی. اور ہم نے تو یہ سنا ہے کہ قبولیت صرف اللہ کی جچتی ہے. جو انسان کی قبولیت پہ چلتا ہے، جو انسان کی قبولیت پہ چلتا ہے، دنیا اس کو خاص و خاشاک کی طرح پیچھے پھینک دیتی ہے، کوئی کسی کا نام یاد نہیں رہتا. جو ہے آپ کا ہے، آپ کی پارٹی کا ہے بیٹھے رہنے کا اسمبلی کے اندر؟ دیکھیں پارٹی ہر میدان میں ان لوگوں کا مقابلہ کرے گی. اس وقت فارم 47 کی حکومت، بالخصوص ان کے ہینڈلرز کی یہ بہت بڑی خواہش ہے کہ کسی بھی طریقے سے تحریک انصاف کو پارلیمنٹ سے باہر رکھا جائے. پہلے ہمیں آنے نہیں دیا، جو آئیں ان کو عدالتوں سے اور کسی نہ کسی بہانے سے باہر نکالا، اور جب رہ گئے اب چاہتے ہیں کہ ان کو بھی باہر کریں تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، کہ کوئی پی ٹی آئی کا ممبر نہ ہو تاکہ نہ عمران خان کا کوئی نام لیوا ہو اور نہ کوئی انصاف کی بات کرے، اور جو ان کی مرضی آئے پھر وہ کریں. ان کو اتنا فری رن انشاءاللہ نہیں دیں گے، ایک بھی رہے گا تو وہ فائٹ کرے گا انشاءاللہ. اپنی میرا سوال آپ سے کہ پارٹی میں مذاکرات اور مصالحت کے حوالے سے کوئی بحث مباحثہ ہے، کوئی تقسیم نظر آ رہی ہے، یا سب لوگ ایک اس پہ کھڑے ہوئے ایک ہی نقطے پہ؟ نہیں، مذاکرات کے حوالے سے بحث مباحثہ تو ہوتا ہے، ڈسکشن ہوتی ہے. اکثریت کی رائے یہ ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات ہے کہ جب تک عمران خان صاحب تک
آپ ہمیں رسائی نہیں دیں گے تو مذاکرات کی بات آگے نہیں چل سکتی. یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال دیں, ہمیں ان سے ملنے ہی نہ دیں اور آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں مذاکرات کرنے. وہ مذاکرات کرنا صرف وقت کا ضیاع ہوگا. مذاکرات ہونے ضرور چاہیے, سیاست میں بات ہونی چاہیے, لیکن وہ کامیاب تب ہوں گے جب عمران خان صاحب کو آپ بیچ میں لوپ میں لیں. جی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا علی محمد خان صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے تحریک انصاف کے رہنما کی گفتگو سنی, مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن شرط یہ کہ جی کچھ میدان سیاست اتنا تنگ نہ کیا جائے, سانس لینے کی جگہ دیں, میدان سیاست کو کھولیں. یہاں پہ ہم وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بارش کی اور سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں ملک بھر میں اس پر بات ہوگی. پنجاب ہو, خیبر پختونخوا, سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے, کہیں سیلابی ریلا آیا ہے, لیکن کراچی میں آج بارشیں شروع ہوتی ہیں اور وہ بھی بہت زیادہ بارش نہیں ہوئی ہے, لیکن اس بڑے شہر کی زندگی جو ہے پوری طرح سے مفلوج ہو گئی ہے اور 100 ملی میٹر سے لے کے کہتے ہیں نا 200 ملی میٹر تک بارش ہوئی ہے. اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ شہر میں اربن فلڈنگ ہو گئی ہے. بات ہوتی ہے وقفے کے بعد. پہلے جناب جب برسات کا موسم آیا کرتا تھا تو لوگ خوشیاں منایا کرتے تھے, لیکن اب جب برسات کا موسم آتا ہے تو لوگ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, سہمے ہوئے ہوتے ہیں. خیبر پختونخوا اور پنجاب کی بات سمجھ میں آتی کہ وہاں پر جو ہے طوفانی بارشیں ہوئیں, کلاؤڈ برسٹ ہوا, سیلابی ریلے آئے. لیکن ہمارے جو کہتے ہیں نا شہر ناپرسہ کراچی کے ساتھ کیا ہوا؟ یہاں پہ کوئی اتنی بڑی کہتے ہیں بڑے پیمانے پہ بارش نہیں ہوئی, کوئی بہت زیادہ پانی نہیں آیا, لیکن اس کے باوجود جو ہے پورا شہر جو ہے وہ مفلوج ہو گیا. کیا وجہ ہے؟ دست قدرت کا بالکل ہاتھ ہے, لیکن ہمارے یہاں جو ہے انسانی خطائیں کیا کہتی ہیں کہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہی چوک پوائنٹ جو ہم برس سے دیکھ رہے ہیں وہ ہر مرتبہ چوک ہوتے ہیں؟ وہ دعویٰ کیا جاتا ہے جی کراچی میں کہ ہم نے نالے صاف کر دیے, گٹروں کو صاف کر دیا, لیکن نہ گٹر صاف ہوتے ہیں اور نہ ہی جو ہے نالے صاف ہوتے ہیں. میرے ساتھ اس سیگمنٹ میں بات کرنے کے لیے محترمہ فرزانہ علی صاحبہ ہیں, پشاور کی مائیں, اور ابھی حال ہی میں جو متاثرہ علاقے ہیں کل وہاں سے بالکل دورہ کر کے آئی ہیں, بالکل تازہ ترین. ہم ان سے پوچھیں گے کہ حالات ہیں کیا. ہمارے دوسرے مہمان اس سیگمنٹ میں اقتدار انور صاحب ہیں, بیورو چیف کراچی ہیں, اور یہ انہوں نے آج کراچی کے معاملات پہ جو ہے نظر رکھی ہوئی ہے. حالات یہ ہے کہ جو ہمارے دوست آفس پہنچ گئے وہ پہنچ گئے, ہم جیسے جو نہ پہنچ سکے تو کوئی گھروں سے کام کرے اور کوئی راستے میں رک کر جو ہے کچھ نہ کچھ کوشش کر رہا ہے کہ جو بھی ہم کام کر سکتے ہیں کر لیں. تو جناب بہت شکریہ آپ دونوں, فرزانہ صاحبہ کا بھی اور اقتدار صاحب کا بھی. اقتدار آپ کی اجازت سے لیڈیز فرسٹ فرزانہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں. فرزانہ صاحبہ آپ پورا گھوم کر آئی ہیں, مطلب کے پی کے آپ کئی علاقوں میں کہیں جو متاثرہ تھے, تو ذرا سا ہمیں فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ بتائیں کیا صورتحال ہے. بہت شکریہ عامر صاحب. بالکل بہت ہی بری حالت میں نے دیکھی, اگرچہ یہ میرے لیے نیا نہیں تھا, اور خاص طور پر جب میں بنیر کے اس علاقے میں گئی کہ جہاں پہ پیر بابا کا جو علاقہ ہے, اگرچہ میں اسے کئی دفعہ وزٹ کر چکی ہوں اور پہلے بھی دیکھ چکی ہوں, لیکن بنیر ایک سرسبز اور خوبصورت لہلہاتا ایک بنیر ہوا کرتا تھا. اور اب جو میں نے پیر بابا کے علاقے میں اپر ان کے جو دیہات ہیں ان میں جا کے دیکھا تو ایک تباہی ہے. یہ ایک مسکنسپشن وہاں پہ ہوئی کہ یہاں پہ شاید کوئی دریا بہ رہا تھا, ایسا نہیں تھا. وہ چھوٹے خوڑ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں, اور وہ اسی سیلابی جو سیلاب آتے ہیں اس کے لیے بنائے جاتے ہیں, یا اوپر سے جو پانی آ رہا ہوتا ہے ان کے لیے بنائے جاتے ہیں, اور یہ آبادی کے درمیان تھے. یہ بالکل وہ والی سچویشن ہوئی ہے کہ جس میں اوپر جب کلاؤڈ برسٹ ہوا تو پہاڑ کے اوپر سے جو ایک ریلا آیا ہے اس نے بالکل اس آبادی کو واش کر دیا ہے. اور ظاہر ہے پہاڑ کے اوپر جب یہ پانی بجلی گرتی ہے یا کلاؤڈ, اور یہ ایک نہیں ہوا, یہ 1 درجن سے زائد ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر, تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ پھر وہ سارا پہاڑ ٹوٹتا ہے, پتھر ہوتے ہیں, اور وہ آپ کو پھر پیر بابا کے بازار تک وہ تباہی دیکھنے کو ملتی ہے. حالانکہ پیشونئی سے لے کر پیر بابا کے بازار تک کئی کلومیٹر کا فاصلہ ہے, لیکن میں حیران رہ گئی کہ ہر جگہ تباہی کے مناظر ہیں, اور گھر ایسے ختم ہو گئے ہیں کہ جیسے یہاں پہ تھے ہی نہیں. 2-2, 3-3 منزلہ گھر تھے, اور وہاں پہ اب صرف بہت بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے, یا پھر نیچے جب آ گیا. جو دیکھ رہے ہیں, جو تصاویر دیکھ رہے ہیں, وہ واقعی مطلب ایسی ہیں کہ آدمی کا دل لرز جائے. جناب اقتدار صاحب ہمیں کچھ کراچی کی کتھا سنوائیے. ہم تو ڈر رہے تھے کہ بھئی بارشیں جو ہیں آنے والی ہیں, اور وہ آ گئی ہیں, اور پتہ چلا کراچی میں کوئی امپروومنٹ نہیں آئی ہے. جی سر بہت شکریہ آپ کا. سر میرا تعلق اس شہر سے ہے جہاں 1 میئر, 25 ٹاؤن چیئرمین, اس کے علاوہ 6 کنٹونمنٹ بورڈز
KPT, FBR, PIA, اور آج مجھے میرے شہر کے میئر نے بتایا کہ وہ صرف 40 ملی میٹر بارش سے نمٹنے کی سکت رکھتے ہیں۔ اس وقت تک شہر میں 150 ملی میٹر بارش ہو گئی ہے۔ حکومت سندھ نے آپ کے لیے سر اب یہ کر دیا ہے کہ آپ گھر کا دروازہ کھولیں اور دروازے کے باہر ہی سمندر موجود ہے، اور بہت سارے علاقوں میں یہ سمندر گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ کراچی میں سرجانی ٹاؤن کا علاقہ ہو، اورنگی کا علاقہ ہو، بن قاسم کا علاقہ ہو، یہاں پر باقاعدہ کشتیاں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ آفس کے نیچے لوگوں سے میری بات ہوئی، یہاں پر ایک صرف گرین لائن ٹرین ہے جو کہ اب تک چل رہی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں اب اس کا حل یہ کہ یہاں پر گرین کشتیاں جو ہیں وہ چلائی جائیں۔ بہت سارے علاقوں میں صورتحال بہت زیادہ شدید ابتر ہے، گاڑیاں ڈوب گئی ہیں، 6-6 فٹ پانی کھڑا ہے، لیکن لوگ اگر ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ انتظامیہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، 1122 کو ڈھونڈ رہے ہیں، میئر کو ڈھونڈ رہے ہیں، ڈپٹی میئر کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں پر ایک سیاسی چپکلش بھی ہے۔ جماعت اسلامی کہتی ہے کہ اس نے پیسے نہیں لیے، وزیر بلدیات کہتے ہیں کہ جناب 11 ارب روپے ان لوگوں نے لیے ہیں، سڑکیں انہوں نے کھود دی ہیں۔ وہ بچے جو صبح اسکول گئے تھے اب تک گھر نہیں پہنچ پائے، وہ لوگ جو صبح گھر سے آفس جانے کے لیے نہیں نکلے تھے وہ آفس نہیں پہنچ پائے۔ بہت ہی بری صورتحال ہے اس وقت شہر میں کہ موبائل ٹاورز میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے، موبائل سگنل بند ہو گئے ہیں، اور شہر نا ایمرجنسی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ لاشیں اسپاٹ پر رکھی ہوئی ہیں، جناح اسپتال پہنچانے کے لیے ایمبولنس نہیں پہنچ پاتی۔ جناح پہنچ جائے تو وہاں صبح سے لائٹ نہیں ہے۔ کراچی کے 1050 فیڈر صبح 1 بجے سے بند ہیں۔ تو میں کیا کہوں آپ کو کہ کراچی میں پاکستان کا سب سے بڑا شہر اس ٹائم مکمل بے یار و مددگار ہے، اور مجھے لگتا ہے تھوڑی دیر میں فوج طلب کرنی پڑے گی اس سارے کام کے لیے۔ آپ نے بڑا بھیانک نقشہ کھینچا، اور واقعی ایسا ہے جیسے میں تو اپنے گھر میں محصور ہوں، نہیں نکل پا رہا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی کینٹونمنٹ بورڈ جو ہے کلفٹن کا، اس نے الغاروں پیسے خرچ کیے تھے، ڈی ایچ اے نے کیے تھے، لیکن اور اس لیے کیے تھے کہ جی وہ جو رین واٹر ڈرینیج بنائیں گے، لیکن وہ کام کر کے ہی نہیں دیتا۔ انہوں نے سڑکیں کھود دی، نہیں انہوں نے مطلب بنا دیے، لیکن پانی ویسے کا ویسے ہی کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ بالکل ہوا۔ پھر ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ جو میئر کراچی ہیں وہ ایکس پہ جو اپنی پوسٹ ڈال رہے ہیں، وہ تو بڑا مطلب سوکھی سڑکوں کے اوپر ڈھونڈ کے جاتے ہیں کہ جیسے کچھ نہیں ہوا، آل از ویل۔ آپ نے فرمایا کہ جی صرف 40 ملی میٹر بارش کا بوجھ کراچی سنبھال سکتا ہے، تو یہ تو بڑی شرمناک صورتحال ہے۔ اتنا بڑا شہر ہے اور یہاں پہ تاریخ رہی آج سے نہیں، برس سے کہ بارش ہوتی ہے، اور ان لوگوں نے پھر بھی کچھ ڈیولپ نہیں کیا۔ سر صورتحال یہ ہے، نالے صاف نہیں ہوئے۔ سر صورتحال یہ ہے کہ رات کو 8 بجے یہ ہمارے چینل کو بیپر دیا ہے مرتضیٰ وہاب صاحب نے، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ وہ صرف 40 ملی میٹر بارش کو برداشت کرنے کی سکت رکھتے ہیں۔ ابھی 2 دن مزید بارش نے رہنا ہے۔ اور میں آپ کو یہاں یہ بات بھی بتاؤں کہ محکمہ موسمیات کا جو سرکاری ادارہ ہے وہ کہہ رہا ہے 150 ملی میٹر، جو ہمارے پرائیویٹ لوگ تھوڑے بہت شوق رکھتے ہیں موسم کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 194 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے، اور یہ آج کی بارش کم ہے، اس سے زیادہ کل تیز بارش ہوگی۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب تیز بارش ہوگی، زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ پانی آئے گا، اور زیادہ پانی آئے گا تو حکومت غائب ہو جائے گی۔ اب تو صورتحال شہر میں یہ ہے کہ مسجدوں اور امام بارگاہوں کو کھول دیا گیا ہے کہ لوگ گھر نہ پہنچیں تو رات کو وہاں اپنا اسٹے کر لیں۔ تو بہت ایسی صورتحال ہے، خود آپ جانتے ہوں گے اپنے اطراف کے ساری سروس بند ہے۔ یہ کتنی انڈیفرنٹ ہے یہ ہماری حکومت میں اور عوام میں، کتنا بڑا فرق آیا ہوا ہے۔ وہ کسی بھی صوبے کی آپ دیکھ لیں، سارے صوبوں کے اندر حالات ابتر ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کراچی اس لیے ناقابل معافی ہے کہ یہاں پر جو ہے اس طرح کی بارش اور طوفان سیلاب نہیں آیا جو پنجاب میں اور کے پی میں آیا تھا۔ یہاں پر پہلا چھیٹا پڑتا ہے بارش کا اور زندگی مفلوج ہو جاتی ہے۔ تو فرزانہ صاحب، آپ نے کراچی کی کتھا سنی، ابھی ہم اور اس پہ بات کریں گے۔ ایک اور بہت زیادہ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جنگلات بڑی بے رحمی سے کاٹے گئے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور جس کی وجہ سے جو درخت روک لیا کرتے تھے پہاڑوں کو، ان کا جو لینڈ سلائڈ روک لیا کرتے تھے، اب وہ نہیں روک پا رہے۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ جی، اس میں آپ کو میری آواز آ رہی ہے جناب؟ جی، آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جنگلات بری طرح کاٹے جا رہے ہیں، اور اس کا خمیازہ اس صورت میں ہمیں بھگتنا پڑتا ہے کہ جب اس طرح سے سیلاب اور یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے کٹاؤ ہوتا ہے ان زمین کا، پہاڑ کا، اور پھر وہ پتھر اور یہ سارا کچھ آتے ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ کئی درخت اور کئی وہ جہاں پہ یہ سارا کاٹ کے رکھا ہوا تھا وہ بھی پانی سے بہہ کے نیچے آیا ہے، جس نے پلوں کو اور
رابطہ پلوں کو نقصان پہنچایا, گھروں کو نقصان پہنچایا. مطلب کل میں جب مختلف علاقوں میں گھوم رہی تھی پیر بابا کے, تو اتنی بڑی بڑے وہ جس کو درختوں کے جو شاخیں اور وہ کاٹ کے رکھے ہوتے ہیں, بنائے ہوتے ہیں ٹمبر مافیا نے, وہ ساری چیزیں بھی مجھے وہاں پہ نظر آئی ہیں. گاڑیاں انہوں نے ہٹ کی ہیں, سارا مطلب گھر ایسے تباہ کیے کہ دیواریں, ان کی چھتیں اڑا کے رکھ دی. تو آپ خود سوچیں کہ جب اس طرح سے چیزیں ہوں گی, اور یہ ہمارا پختونخوا وہ پختونخوا تھا کہ جس پہ ہمیشہ یہ دعویٰ کیا جاتا رہا کہ 1 بلین ٹری لگایا ہے, اور کبھی کیا, اور لگائے بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن پھر اس سے زیادہ کاٹ بھی دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک المیہ تو ہے ہمارے ساتھ بھی. کل ہمارے پروگرام میں جو تھے مزمل اسلم صاحب تھے, اور انہوں نے بڑا بتایا کہ صوبے کے پاس جتنے طاقت تھی انہوں نے موبلائزیشن کی ہوئی ہے, اور وہاں پہ جو ہے ریلیف پہنچانے کا کام ہوا ہے, کمپنسیشن لوگوں کو دے دیا گیا ہے جن کا انتقال ہوا ہے. اس پورے معاملے کے اندر مشینوں کو موبلائز کیا گیا ہے, فوج مدد کری. تو کیا کہیں گے, ریلیف ورک جو ہے وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے, یا واقعی اب آن دا گراؤنڈ نظر آ رہے ہیں لوگ کام کرتے ہوئے؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جب اتنی بڑی آفت آتی ہے, میڈیا چیختا ہے, لوگ چیختے ہیں, لوگ مر جاتے ہیں, لوگ پتھروں کے نیچے دب جاتے ہیں, تو اس وقت گورنمنٹ کو, کسی بھی صوبے کی ہو, میں یہ نہیں کہتی کہ صرف ہمارے صوبے کی, لیکن ہمیں ہمارے صوبے کے اس لیے زیادہ اعتراض ہو رہا ہے کہ ان کی مسلسل تیسرا ٹرنور ہے, اور نہ تو آپ نے دریاؤں کے پشتے ٹھیک کیے, نہ آپ نے انکروچمنٹ ختم کی, نہ آپ نے اس سیلابی صورتحال سے بچاؤ کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے. تو باقی یہ ریلیف کی صورتحال کیا ہے, یہ تو دیکھیں نا, ہمیشہ یہی کیا جاتا ہے کہ جی 300 لوگ فوت ہو گئے, مرنے والوں کے لیے 1 کروڑ روپے, مرنے والوں کے لیے 50 لاکھ روپے, زخمیوں کے لیے 25, گھر کے لیے اتنے. یہ تو پھر ہوتے نہ ہوئی نا. آپ معاوضہ جو دے رہے ہیں یہ اس وقت خرچ ہونا چاہیے تاکہ پریونٹ کریں, اس طرح کے جانی نقصانات سے بچنے کی کوئی سبب کریں. بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا, لیکن اختیار صاحب, فرزانہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ 3 مرتبہ پی ٹی آئی وہاں پر جو ہے حکومت میں آئی, لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی. لیکن ہمارے سندھ میں تو ماشاءاللہ پیپلز پارٹی 4 مرتبہ جو ہے برسر اقتدار آئی ہے, اور ان کی اننگز جو ہے کہتے ہیں بغیر ٹوٹے چلے جا رہی ہے, اور بہت اچھا خاصا عرصہ ہوتا ہے, 16-17 برس جب آپ کو مل جاتے ہیں آپ بدل سکتے ہیں نقشہ. لیکن چاہے دیہی سندھ ہو, بہت بری حالت ہے وہاں پر, شہری سندھ کی آپ حالت دیکھیں, کراچی کی, حیدرآباد کی, تو یہ وہ کہتے ہیں کہ موسٹ انلیویبل سٹی, ایسا شہر بن گیا کراچی, دنیا کے خراب ترین شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے, اور اس کے کوئی ایجنڈے پہ نظر نہیں آتا. اصل دیکھیں آہستہ آہستہ جو ساری سہولیات ہیں نا, ہم کہتے ہیں چلیں بارش ہو گئی, بیچ میں یہ بھی کہا گیا کہ جناب 1 گھنٹہ بارش رکے گی تو ہم اس پانی کو صاف کر دیں گے. 6 بجے سے اور 7:30 بجے تک بارش کہیں کہیں تھم گئی, لیکن وہ پانی نہیں جو ہے وہ نکالا جا سکا. اس کے علاوہ اب جو ہے جان چھڑائی جس طرح جاری ہے کہ کل اسکول بند کر دیے گئے, مختلف آفس بند کر دیے گئے, اور حیران کن طور پر وزیرہ ہاؤس سے چند فرلانگ کے فاصلے پر IH چندیکر روڈ ہے, تقریباً 5 گھنٹے تک وہ روڈ ٹریفک کے لیے بالکل بند کر دیا گیا. شاہراہ پاکستان ہے جو کہ ہمارے آفس سے سوراب گوٹ کی جانب جاتی ہے, وہاں پہ گاڑیاں دھس گئیں, کوئی نکالنے والا نہیں تھا. نیشنل ہائی وے پر گاڑیاں تیرنے لگیں. نرسری کے مقام آپ کو یاد ہوگا جب سے آپ ہیں کہ ہمیشہ شاہراہ فیصل پہ جو نرسری کا مقام ہے وہاں پہ گاڑیاں ڈوب جاتی ہیں. آج بھی ویسے ہی صورتحال ہے. مجھے لگتا ہے سکے کے 2 رخ ہیں, جو کچھ خیبر پختونخوا میں PTI کر رہی ہے بالکل ویسا ہی پیپلز پارٹی نے کراچی میں کیا ہے, بلکہ شاید اس سے بدتر ہو گیا ہے, کیونکہ مجھے یاد ہوگا نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں 290 ملی میٹر بارش ہوئی تھی, تو بھی رینجرز اور فوج کو بلا کے اس کو کنٹرول کر لیا گیا تھا. لیکن اگر آج کا میئر کہے کہ جناب میں صرف 40 ملی میٹر بارش کو سیو کر سکتا ہوں یا پانی نکال سکتا ہوں, تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کراچی میں اس وقت تک پرائیویٹ 190 ملی میٹر بارش ہو گئی ہے. کیپیسٹی بڑھانی چاہیے, مطلب ہے یہ کیوں نہیں ہو رہا. مطلب ہے کراچی میں بارشوں کا ایوریج دیکھ لیں تو آپ 2022 میں بڑی طوفانی بارشیں ہوئی, اس کے اندر مطلب ہے, اور اس سے پہلے کا کتنی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ہر 2-3 سال بعد ایک بہت بڑا اسپیل آتا ہے کراچی میں برسات کا. یہ بتائیے ابھی تک کچھ ڈیڈ ٹول کا آپ نے فرمایا تھا کہ جی لاشیں جو ہیں پڑی ہوئی ہیں, ان کو موو نہیں کیا جا سکتا. کچھ اندازہ ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں ان شدید بارشوں میں جو ہے جہاں بحق ہوئے ہیں؟ سر 8 سے 10 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے, جس میں ایک دیوار گر گئی گلستان جوہر میں, 4 بندے وہاں شہید ہو گئے. خیابان بخاری ہمارا ڈیفینس میں 2 بندے وہاں کرنٹ لگنے سے. مجھے ریپ اپ کرنا پڑے گا. فرزان علی صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اقتدار صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.
دور دراز کے مقامات پر پہاڑی علاقوں میں سمجھ میں آتا ہے کہ جی سیلابی ریلے آ گئے، کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، یعنی کہ جو ہے بادل پھٹ گئے، اور وہاں پہ ہم نے تباہی کی باتیں سنی. لیکن کراچی جیسے شہر میں جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، سب سے بڑا ایک انڈسٹریل شہر ہے، فائنینشیل ہب ہے آپ کا، وہاں پر اربن فلڈنگ ہو 100 ملی میٹر بارش پہ، 150 ملی میٹر بارش پہ، حتیٰ کہ 200 بھی اگر ہو تو وہ ناقابل معافی ہے. نظر یہ آتا ہے کہ جناب حکومت جو ہے وہ کسی اور آنکھ سے زاویے سے دنیا کو دیکھتی ہے، اور عوام کی مصیبت اور جو ہے نا وہ کچھ اور ہے. بے حسی ایک تاریخ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکمرانوں میں اور عوام میں خلیج بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اور یہ حکومت کتنے ہی دعوے کرے کہ جناب آپ نے پورے شہر کے انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ کیا ہوا ہے، شہر کو کھودا ہوا ہے. حتیٰ کہ قائد اعظم کے مزار کے اطراف میں اگر آپ دیکھیں تو پورا کا پورا کراچی جو ہے، آپ گرو مندر پہ جہاں پہ ہمارا دفتر موجود ہے آج نیوز کا، وہاں پر مطلب ہے باقاعدہ مطلب ہے کوئی پہنچ نہیں سکتا ان علاقوں کے اندر. تو کون اس کا ذمہ دار ہے؟ میرے کراچی کہہ کے جان اگر وہ چھڑا رہے ہیں کہ جی ہم صرف 40 ملی میٹر بارش برداشت کر سکتا ہے ان کا شہر، تو یہ ناقابل معافی ہے. اس پہ مزید بات ہوگی کل. عامر صاحب کو اگلے پروگرام تک کی اجازت. خدا حافظ.